أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ ہود کی 4 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو بندے گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتے ہیں اور کیسی نعمتوں سے نوازیں گے. توبہ استغفار کرنے والوں کو اللہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے. یعنی اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کی بہترین زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اس کی فضیلت کے بارے میں جو ہے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یعنی یہ نسخہ اکسیر ہے، ہر مرض کی دوا جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو بھی حاجت، جو پریشانی، جو مشکل ہو وہ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرے. استغفر اللہ کم از کم. تو اللہ سے یہ نیت کے ساتھ، یہ دل میں خیال رکھتے ہوئے معافی مانگے کہ میرے پچھلے گناہوں پر میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آئندہ اس پر جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی گناہ نہ کروں، آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے. یہ کہہ کر اللہ سے دعا مانگے اور پختہ عزم و ارادہ رکھے اپنے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بے شمار نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں. یعنی دنیا کی بہترین نعمتوں سے اس کو نوازا جاتا ہے اور پھر آخرت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اس پر رحم فرماتے ہیں. اس میں جو ہے قرآن کے اس وعدے کی تصدیق ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھی جا سکتی تھی. چنانچہ جو لوگ شرک سے تائب ہو کر ایمان لے آئے اور نیک روی اختیار کی، اللہ سے معافی مانگی، توبہ استغفار کیا، تو ان کی دنیا بگڑی نہیں بلکہ سنور گئی. ان پر نعمتوں کی وہ بارش ہوئی جس کا اس سے پہلے انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا کل ذی فضل فضلہ، ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ فضل عطا فرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن عملاً جس درجے کا مستحق ہے وہ اپنے آپ کو اس کا ثابت کر دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کی عزت اور سرفرازی اس کو عطا فرماتے ہیں. یعنی جس قدر وہ محنت کرے گا ایمان کے سلسلے میں اس قدر اس کے درجات بلند ہوتی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے جنت عطا فرمائی جائے گی اور پھر جنت کی وہ اعلیٰ درجات اس کو ملتے جائیں گے جس قدر وہ محنت کرتا جائے گا. اور پھر اس آیت میں فرمایا گیا کہ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. تم چاہے اب کیسی زندگی گزارو، تم جو چاہے کر لو، کیونکہ تم کو یہاں پر اختیارات دیے گئے ہیں. کوئی کافر ہے تو کوئی مومن ہے، کوئی فرمانبردار ہے تو کوئی باغی اور سرکش ہے، لیکن تم کو بہرحال آنا ہمارے ہی پاس ہے. الی اللہ مرجعکم، تمہارا مرجع اور لوٹنا سوائے اللہ کے اور کہیں پر نہیں ہے. یہ بات تمہاری ذہن نشین ہونی چاہیے. تم یہ مت سمجھو کہ تم مر کھپ جانے کے بعد تم کہیں اور چلے جاؤ گے. نہیں، تم مرنے کے بعد، تمہارے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد، تمہارے اجزاء مٹی میں مل جانے کے بعد، خاک ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ تم کو اثر نو انسان بنا دیں، تمہارے سارے اجزاء کو، بکھرے ہوئے اجزاء کو سمیٹ کر. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہہ کر، یعنی تم لوٹ کر وہیں پر آؤ گے اور کہیں نہیں جا سکتے. ایک ہی راستہ ہے. اور پھر تم یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ تم کہیں پر مر مٹ جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، کہیں پر چھپ جاؤ گے. ایسا ممکن نہیں ہے. تمہارے بکھرے ہوئے اجزاء کو اللہ تعالیٰ انہیں جمع کر لیں گے. اس بات پر وہ قدرت رکھتے ہیں. پھر سے تم کو وہی انسان بنا کر کھڑا کر دیں گے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ علی
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لیتے ہیں تو وہ جانتا ہے اس کو بھی وہ جو چھپاتے ہیں اور اس کو بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ تو سینوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ اس میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن کے تعلق سے دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، دل میں بغض اور حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر دکھاتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو دل میں ان کے جو کینہ اور بغض ہوتا تھا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ رب العالمین سے ہم چھپا لیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چاہے پردوں میں چھپا لیں اپنے دل کے رازوں کو یا کپڑوں کی تہوں